السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری واقعہ، ایک بہت اچھے واقعہ آپ لوگ سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا سن کے۔ ایک غار کے اندر تین نوجوان پھنس گئے تھے۔ دیکھیے ان کے اعمال، صحیح اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسے بخشا ہے، انہوں نے کیسے دعا کی، آپ لوگ مکمل ضرور سنیں۔ تین نوجوان کہیں جا رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گیا، تو وہ تینوں ایک غار کے اندر چھپ گیا۔ وہ غار پہاڑ کے نیچے تھا، تو جب غار کے نیچے چھپ گیا تو دیکھا کہ اوپر سے ایک پتھر آ کر ان کے غار کے منہ کو بند کر دیا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اس پتھر کو ہلانا مشکل تھا، ان تینوں کے بس میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ آج ہم اپنے اعمال کا، جو ہم نے اچھا عمل کیا، اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے ہم دعا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے پتھر ہٹا دے۔ تو ایک نے دعا کیا، اللہ میں بکری چرایا کرتا تھا، اور جب میں شام کو بکری چرا کر آتا تو دودھ دھو کر میں اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دودھ لاتا اور اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اپنے بچے کو اور اپنے والدین کو اس میں سے دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکری چراتے چراتے کہیں دور چلا گیا، اور گھر واپس آتے آتے میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے۔ تو میں نے جب دودھ لے کر آیا تو میں دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے، اور میں نے اپنے والدین کو اٹھانا اچھا نہیں سمجھا۔ میں اپنے والدین کے سامنے دودھ کا گلاس لے کر کھڑا تھا، اور میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پلایا، اور میرے بچے بھوک کے مارے، پیاس کے مارے میرے پیر کے پاس آ کر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین کے پاس کھڑا تھا، اور جب والدین اٹھے تو میں نے پھر صبح ان کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری وجہ سے کیا، تیرے واسطے کیا ہے رب، اے مالک، اے خدا، تو اس پتھر کو ہٹا دے، کم سے کم اتنا ہٹا دے کہ سورج نظر آئے۔ تو اللہ نے پھر تھوڑا سا ہٹا دیا۔ پھر دوسرا نے دعا کیا، اللہ میری چاچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، جیسے ہی آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے ان سے محبت کرتے تھے، تو ان سے مجھے خواہش پورا کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ 100 دینار اگر مجھے دیا جائے تو میں تمہارا خواہش پورا کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے جب 100 دینار دیا، تو جب خواہش پورا کرنے کے لیے آئے تو اس عورت نے کہا، اس لڑکی نے کہا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب ایسا الفاظ نکالے تو یہ نوجوان ہٹ گئے، تو انہوں نے برا کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کیا کہ اللہ، اے رب، اے مالک، یا اللہ اگر میں نے وہ تیرے سے ڈر کر کیا ہے، اے خدا، تو اس پتھر کو تو ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے شخص نے دعا کیا، اللہ میرے پاس ایک شخص کام کرتے تھے، جو کچھ عوض میں نے ان کو رکھا تھا، جب انہوں نے کام مہینہ پورا کر لیا تو میں نے وہ سامان ان کو دیا، وہ لے کر نہیں گئے تھے، وہ سامان میرا پاس رہ گیا تھا، وہ اناج تھے جو میرا ساتھ پاس رہ گیا تھا۔ تو میں نے وہ جو اناج تھا میں نے اگایا، اس سے بہت سارے دولت میرا بن چکا تھا۔ پھر بہت دن کے بعد جس کا وہ سامان تھا وہ واپس آیا، تو میں نے جو ان کا سامان رکھا ہوا تھا وہ بیچ کے، پھر میں نے ان سے نفع کما کے، وہ اگا کے، میں نے ان سے بہت بکریاں وغیرہ بہت سارے چیز میں لے لیا تھا۔ جب وہ صاحب آئے، کہا کہ میرا سامان دے دو، میرا عوض جو میں نے آپ سے لینا تھا وہ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، یہ سارا چیزیں تمہارا ہے، لے لو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے اللہ کے، خدا کے خوف کرو، میرے سے مذاق مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سارے چیز تمہارا ہے، یا اللہ اگر میں نے وہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی دعاؤں کی برکت سے سارا پورا پتھر اللہ نے ہٹا دیا۔ تو یہ تھے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو
ان میں سے بھی غار کے اندر سے بھی اللہ نے ان کو نکال دیا. یہ اعمال صالحہ، جب ہم اعمال صالحہ کریں گے نا تو اللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں بخشے گا. جب ہم اعمال صالحہ کریں گے پھر اللہ ہمارے اوپر مدد بھی بھیجے گا. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا